ماننے کے بجائے خود کو قدرت کے سخت سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ جب ماہرین نے ان کا قریب سے جائزہ لیا تو وہ حیران رہ گئے۔ ان 40 سالوں میں ان جانوروں کی جسمانی ساخت بالکل بدل چکی تھی۔ ان کی ٹانگیں پہلے سے کہیں زیادہ لمبی ہو چکی تھیں اور اب وہ پالتو جانوروں کی طرح سر جھکا کر نہیں بلکہ جنگلی جانوروں کی طرح اپنا سر اونچا رکھ کر چلتی تھیں۔ جزیرے پر اگنے والے سخت اور کھردرے پودوں کو چبانے کی وجہ سے ان کے جبڑے بہت مضبوط اور تھوڑے مڑے ہوئے ہو گئے تھے۔ وہ اون جو کبھی انسانوں کے لیے بہت نرم ہوا کرتی تھی، اب برف اور تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انتہائی موٹی اور سخت ڈھال بن چکی تھی۔ لیکن سائنسدانوں کے لیے سب سے بڑا اور ناقابل یقین معجزہ کچھ اور تھا۔ اس نئی نسل نے انسان کی مدد کے بغیر اپنے جسم پر بڑھنے والی فالتو اون کو خود ہی جھاڑنے کی حیرت انگیز صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ اب انہیں بال کاٹنے کے لیے کسی انسان کی قینچی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس نسل کے پیدا ہونے والے بچے اپنی پیدائش کے چند منٹوں کے اندر ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر چلنے پھرنے لگتے تھے۔ یہ خالص جنگلی خوبی تھی جو انہیں پیدا ہوتے ہی اپنے خطرناک ماحول میں چوکنا اور زندہ رہنے کے قابل بناتی تھی۔ سائنسدانوں کی حیرت صرف ان بھیڑوں کی بدلی ہوئی شکل تک محدود نہیں تھی۔ جب انہوں نے جزیرے کا مزید غور سے جائزہ لیا تو انہیں ایک اور ایسا حیرت انگیز خزانہ ملا جس نے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی چھوڑ دی۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ ان بھیڑوں نے اپنی فالتو اون خود جھاڑنے کی صلاحیت پیدا کر لی تھی۔ وہ جھڑی ہوئی اون ضائع نہیں ہو رہی تھی بلکہ جزیرے کی گھنی جھاڑیوں اور نوکیلی چٹانوں میں الجھ کر محفوظ ہو رہی تھی۔ جب ماہرین نے اس بکھری ہوئی اون کو اکٹھا کیا اور لیبارٹری لے جا کر جدید مشینوں سے اس کا معائنہ کیا تو وہ ایک بار پھر دنگ رہ گئے۔ قدرت کے اس سرد ترین اور ظالم موسم نے اس اون کو خراب کرنے کے بجائے دنیا کے سب سے نایاب، باریک، گرم اور مضبوط ترین ریشے میں بدل دیا تھا۔ یہ اون اتنی ملائم اور نرم تھی کہ اس نے دنیا کی مہنگی ترین اون کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ وزن میں بہت ہی ہلکی تھی۔ حکومت کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ جھاڑیوں میں پھنسا کوئی عام کچرا نہیں بلکہ سفید سونا ہے۔ انہوں نے فوراً ایک منظم مہم شروع کی اور جزیرے کی جھاڑیوں میں سالوں سے جمع اس قیمتی اون کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جب اس اون کو صاف کر کے بین الاقوامی مارکیٹ میں پیش کیا گیا تو اٹلی اور یورپ کے بڑے بڑے فیشن ہاؤسز اسے منہ مانگے داموں خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اگلے 10 سالوں میں صرف اس گری ہوئی اون کو بیچ کر اتنا بے تحاشا پیسہ کمایا گیا کہ پچھلے تمام سالوں کے وہ سارے نقصانات پورے ہو گئے جن کی وجہ سے انسان اس جزیرے سے بھاگے تھے۔ جس منصوبے کو انسان ایک بڑی ناکامی اور تباہی